ایک ماں، 4 بچے اور 5 روٹیاں۔ جہاں بھوک کے مقابلے میں روٹیوں کی تعداد ہمیشہ ہار جاتی تھی، اور بھوک وہ استاد ہے جو ہمیشہ تمہیں دوسروں سے اپنے لیے چھیننے کا درس دیتی ہے۔ لہذا اسی استاد کی ترغیب پر اپنی روٹی ختم ہو جانے کی صورت میں جب کبھی میرا ہاتھ 1-2 مزید نوالوں کی خواہش میں دوسرے بہن بھائیوں کی روٹیوں کی جانب جو بڑھنے لگتا، تو اماں کے پاس دھری چھڑی میرے ہاتھوں پر ہمیشہ ایک نشان چھوڑ جاتی تھی، اور اپنی روٹی میں سے ایک نوالا چھن جانے کے خوف کے باعث بہن بھائیوں میں اپنی روٹی جلد سے جلد ختم کرنے کی ایک دوڑ سی لگ جاتی تھی۔ خیر، یہ خوف تو مجھے بھی اپنی روٹی کے آخری نوالے تک رہتا تھا، اور میں اکثر اس خیال سے روٹی کو ڈھونڈنے لگتا تھا کہ جس کے ابھی پیر نہیں تو ہم سے کتنا بھاگتی ہے، اور جو اگر کسی دن اس کے پیر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا۔ چھڑی کی ٹیس اور بہن بھائیوں کی ختم ہوتی روٹی دیکھ کر مجھ پر مایوسی چھانے لگتی تھی، اور پھر میری نظریں اماں کی چنگیر میں جوں کی توں پڑی ہوئی روٹی پر ٹک جاتی، تو میرے من میں یہ خیال آتا، شاید اماں زیادہ کھاتی ہے، تبھی تو کھانے پر رک جاتی ہے، چھپا کر رکھتی ہے زیادہ روٹی، ہمارے اٹھنے پر کھاتی ہے۔ اور پھر شام ہونے پر جب کھائی ہوئی وہ اکلوتی روٹی کھیل کود میں ہضم ہو جاتی، تو پھر پیٹ بھوک کی تسبیح پر روٹی ہو کا ورد کرنے لگتا تھا۔ اور ایسے میں جب شام میں کالی چائے کے ہمراہ اماں روٹی کا 1/4 حصہ ہاتھوں میں تھماتی، تو یوں لگتا جیسے صبح ہتھیلی پر پڑنے والی اس چھڑی کی ٹیسوں پر مرہم رکھنے کی ایک ناکام سی کوشش کی جا رہی ہو۔ اور جب باقی تمام بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں بھی روٹی کا ایسا ہی 1/4 حصہ مرہم کی صورت میں نظر آتا، تو 4 ٹکڑوں میں بٹی اس روٹی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اماں کی چنگیر میں جوں کی تو پڑی رہ جانے والی وہ ایک روٹی یاد آنے لگتی تھی۔ ہاں، وہی ایک روٹی جسے دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا، شاید اماں زیادہ کھاتی ہے۔